السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت ناہم کی اردو کی کتاب نیو سلیبس 2025 کے مطابق سبق اپنی مدد آپ کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ میں پڑھا چکی ہوں۔ اس سبق کی ایکسرسائز میں تشریح کے لیے 2 پیراگراف دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں پہلا پیراگراف جو الف ہے، حصہ الف ہے، اس کی تشریح میں کر چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں دوسرا پیراگراف حصہ ب کی تشریح میں کروں گی۔ آئیے دوسرا پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کے لیے پیراگراف سبق کے تقریباً آخر سے لیا گیا ہے۔ پیراگراف صفحہ نمبر 21 کے آخر میں ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ یہ پیراگراف ہے جو دوسرا پیراگراف مشق میں دیا گیا ہے تشریح کے لیے۔ تو اس پیراگراف کو پڑھ لینے کے بعد اس کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر لیں اور ان کے مشکل الفاظ کی معنی جو ہیں وہ لکھ لینے سے آپ کو تشریح کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ میں آپ کو پیشکش کے مطابق تشریح کرنا سکھا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے سوال کا حوالہ دینا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے ہماری جو کتاب کی مشق ہے، ایکسرسائز میں جو یہ سوال شامل ہے اس کا نمبر 7 ہے، تو سوال نمبر 7 کا حوالہ دیا۔ سوال ہے درج ذیل اقتباس کی تشریح لکھیں، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ حصہ الف کی تشریح میں کر چکی ہوں۔ آج میں حصہ ب کی تشریح کر رہی ہوں، تو آپ نے جو تشریح کرنی ہے اس کا حوالہ دینا ہے۔ حصہ ب کی تشریح ہے۔ تشریح کے لیے جو پیراگراف ہے وہ میں پڑھ چکی ہوں۔ آپ کو پورا پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا امتحان میں کہ ہم جو آنسر شیٹ ہے، جو جوابی کاپی ہے، اس پر پیراگراف بھی پورا لکھیں، کیونکہ پیراگراف کا کوئی نمبر مختص نہیں ہوتا اور جو سلیوشن حل ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں، پیراگراف کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ تو پیراگراف کا حوالہ دینے کے لیے آپ اس کے پہلے 2-3 الفاظ اور ڈاٹ ڈالنے کے بعد ڈاٹ لکھ لیں اور آخر میں آخری 2-3 الفاظ لکھ لیں، یعنی آپ پیراگراف کا پہلے 2-3 الفاظ اور آخری 2-3 الفاظ کے ذریعے حوالہ دے دیں۔ اس کے بعد ہم نے حوالہ متن کی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ یہ ایک مین ہیڈنگ ہے، اس کا بھی ایک نمبر مخصوص ہوتا ہے۔ مصنف کا نام اور سبق کا نام، یہ 2 سب ہیڈنگ اس مین ہیڈنگ میں شامل ہوتی ہیں۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے اور سبق کا نام اپنی مدد آپ ہے۔ چونکہ حوالہ متن، مصنف کا نام اور سبق کا نام یہ تینوں ہیڈنگ ہیں، تو یہ نیلے مارکر سے لکھنی ہے، اور جو مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھنا ہے تو وہ اپنے بلو انک پین سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد پیراگراف کا دوسرا حصہ آتا ہے حل لغت، جس میں ہم تمام مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی لکھنا بہت ضروری ہے، اس کا ایک نمبر بھی مخصوص ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیراگراف میں باقاعدہ جو الفاظ معنی کے لیے دیے جاتے ہیں ان کو خط کشید کیا جاتا ہے، تو ان الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ الفاظ کی جس قدر تشریح کے لیے جس قدر ہم الفاظ کے معنی زیادہ لکھیں گے، عام سے عام لفظ کا بھی معنی لکھیں گے تو ہمارے لیے تشریح کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے مضبوط، اس کا معنی ہے پائیدار، دیرپا، قوی۔ یہ اس کے تمام ہم معنی الفاظ ہیں، تو تشریح میں ہم کوئی سے 2 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے معزز، اس کا معنی ہے باوقار، شریف۔ خضر، رہنما، رہبر کو کہتے ہیں، راستہ دکھانے والا، اور ایک پیغمبر کا نام ہے خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یہ جو ہے رہنما ہیں، مطلب بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ مخالف، برعکس، برخلاف، بدیوں،
برائیوں، خرابیوں، برباد، تباہ، ختم۔ یہ کچھ چند الفاظ تھے اس پیراگراف میں جن کے میں نے معنی ایک کے بجائے دو دو اور کچھ الفاظ کے تین تین معنی لکھ دیے ہیں۔ الفاظ معنی مکمل کر لینے کے بعد ہم نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح ہے اس پیراگراف کی، سب سے پہلے ہم نے تشریح کا حوالہ دینا ہے۔ تشریح طلب پیراگراف سبق اپنی مدد آپ کے قریباً آخر سے لیا گیا ہے۔ آپ جب سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ کو تمام واقعات کی جو سبق کے اندر بیان ہوئے ہیں، جو سبق کے اندر موجود باتیں ہیں، ان کی ترتیب آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ تو خلاصے کی مدد سے ہم نے اس بات کی جانچ کرنی ہے کہ جو پیراگراف تشریح کے لیے دیا گیا ہے آیا وہ سبق کے شروع سے ہے، درمیان سے ہے، قریباً شروع سے ہے، آخر سے ہے یا قریباً آخر سے ہے۔ تو اس طرح ہم نے پہلا جو جملہ یہاں پہ ترتیب دیا ہے وہ پیراگراف کا حوالہ دیا ہے کہ وہ سبق کے کس حصے سے لیا گیا۔ یہ سبق سر سید احمد خان کی اہم تصنیف مقالات سر سید کی 5 جلد سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جو سبق تشریح کے لیے مطلب تشریح کے لیے جو پیراگراف دیا گیا ہے تو یہ پیراگراف جس سبق سے ماخوذ ہے وہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے، جس میں سر سید مسلمانان برصغیر کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے جدید علوم و فنون کے حصول کی طرف راغب کرتے ہیں، مسلمانوں کو پستی، پسماندگی اور زوال پذیری سے نکلنے کے لیے اپنی مدد آپ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ سر سید کے خیال میں کسی قوم میں اپنی مدد آپ کا جذبہ نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہاں سے اس پیراگراف کی اصل تشریح شروع ہو رہی ہے۔ پہلے جو ہم نے 2-3 الفاظ جملے لکھے وہ ہم نے تشریح کے حوالے کے لیے لکھے ہیں، سبق کے بارے میں اور تشریح کے بارے میں ترتیب دیے ہیں۔ اب یہاں سے کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں سے اصل پیراگراف کی تشریح شروع ہو رہی ہے۔ تو سر سید خیال کرتے ہیں اپنی مدد آپ کا جذبہ نہ ہونا مسلمانوں میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس جذبے کے بغیر کسی قوم کی عزت و غیرت جاتی رہتی ہے، اس کے برعکس یہ جذبہ قومی طاقت اور مضبوطی کی جڑ ہے۔ اسی جذبے کے تحت دنیا میں بہت سی باوقار اور شریف قوموں نے نہ صرف عزت پائی بلکہ وہ دنیا کی طاقتور اور ترقی یافتہ قومیں بھی سمجھی جاتی ہیں۔ سر سید مسلمانوں کی اصلاح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم اپنی مدد آپ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرو گے تو خضر جیسے رہبر و رہنما کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تم اپنا ذاتی کردار ادا کرتے ہوئے ملک اور قوم کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچاؤ گے۔ قوم کی ترقی افراد کی ترقی سے ہی ممکن ہے۔ اگر افراد اپنا ذاتی کردار ادا کرتے ہوئے انفرادی زندگی میں ترقی کرتا ہے تو قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ یہاں خضر علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے تھے، لوگوں سے ہمدردی کرتے تھے، ان کے کام آتے تھے۔ تو اس طرح سر سید مسلمانوں کو یہ مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں، وہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے، بلندی، عظمت اور وقار حاصل کرنے کے لیے اپنا ذاتی کردار ادا کریں، وہ سستی کاہلی کو چھوڑ دیں، محنت اور لگن سے کام کریں۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر کام کرنے کی اور محنت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے سر سید جو ہے وہ اپنی مدد آپ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سر سید کہتے ہیں کہ اگر قوم اپنا ذاتی کردار ادا کرتے ہوئے انفرادی ترقی حاصل کرتی ہے تو یہ انفرادی ترقی جو ہے مجموعی طور پر قومی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، کہ فرد اپنا ذاتی کردار ادا کرتے ہوئے انفرادی زندگی میں ترقی کرتا ہے تو قوم بھی ترقی کرتی ہے، کیونکہ قوم جو ہے وہ افراد کے ملنے سے ہی وجود میں آتی ہے۔ قوم کی ترقی میں فرد کی ترقی کا کردار اور خود انحصاری بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ سر سید لکھتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرنا اور خود انحصاری یعنی اپنی ذات پر منحصر ہونا
اپنی مدد آپ کرنا، دونوں اصول ایک دوسرے کے برعکس اور برخلاف ہیں، یعنی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ کرنا، یعنی خود انحصاری، اپنی مدد آپ کرنا اور دوسروں پر بھروسہ کرنا، یہ دونوں اصول جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ مزید سر سید انہی اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلا اصول جو دوسروں پر بھروسہ کرنا ہے وہ انسان کی ذاتی تنزلی کا سبب بنتا ہے۔ انسان میں موجود کام کرنے کی صلاحیتیں بیکار اور ناکارہ ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہو کر ذلت و پستی اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسروں پر بھروسہ کرنا انسان اور اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ اپنی مدد آپ ایک ایسا اصول ہے جو انسان میں موجود تمام برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب انسان اپنی اصلاح اور ترقی کے لیے خود محنت اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور وہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ یہی جذبہ اگر تمام افراد میں موجود ہو تو وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، یعنی جس قوم کے تمام افراد میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے تو وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، کیونکہ قومی ترقی افراد کی انفرادی ترقی میں ہی مضمر ہے۔ اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ پیراگراف نمبر 2 کی تشریح ہے جو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ کے شعر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کو ساتھ ساتھ پیشکش سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے کس طرح تشریح لکھنی ہے۔ تشریح لکھتے ہوئے آپ نے کٹ مارکر کا استعمال کرنا ہے، بلو انک پین سے آپ تشریح لکھیں۔ جہاں کوئی اہم لفظ، کوئی اہم بات آتی ہے تو اس کو آپ کٹ مارکر سے لکھیں تاکہ وہ زیادہ واضح اور نمایاں کا جو ایگزامینر ہے اس پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کے مشقی سوالات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔